اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بے شماری میرے عزیزو مبادی النعم میں سوال نمبر 340 ہے، اور سوال یہ ہے کہ کم ہی الجمل التی لا محل لها من الاعراب، کتنے جملے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہے۔ پچھلا سوال یہ تھا وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے وہ 7 تھے، اب سوال یہ ہے وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا محلاً، وہ بھی کتنے آگے جان 7 ہیں۔ الجملے جن کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا ہے وہ بھی 7 ہیں۔ میں پہلے شمار کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ جملہ ابتدائیہ، نمبر 2 جملہ معترضہ، نمبر 3 جملہ مفسرہ، نمبر 3 جملہ جو ہے صلہ، اور نمبر 4 وہ جملہ جو واقع ہوتا ہے جواب قسم کے لیے، اور نمبر 6 بنے گا وہ جملہ جو واقع ہوا ہے جواب شرط جازم کا، لیکن جواب کے ساتھ فائی ضائف فجائیہ نہیں ملی ہوئی ہے، اور 7واں وہ جملہ جو تابع ہے ایک جملے کا، اس جملے کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے۔ یہ جناب عالی میرے آقا جان بنتے ہیں 7 جملے ہیں جن کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ توجہ کریں، پڑھتے جاتے ہیں، آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمل التی لا محل لها من الاعراب 7، جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے 7 ہیں۔ الابتدائیت یعنی جملہ ابتدائیہ، نحو نور الشمس لا یخفا، نور الشمس مبتدا، لا یخفا یہ خبر ہے محلاً مرفوع ہے، لیکن یہ پورا جملہ نور الشمس لا یخفا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ ابتدائی نور الشمس ملا کر نور الشمس لا یخفا، اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے۔ پورے جملے کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، اس کو حاشیہ دیا ہے، حاشیہ جملہ ابتدائیہ کا، وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمُسْتَأْنِفَةَ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ مستأنفہ بھی، جملہ ابتدائیہ بھی، اور اس کا نام جملہ مستأنفہ بھی رکھا جاتا ہے۔ وَهِيَ الْوَاقِعَةُ فِي صَدْرِ الْعِبَارَةِ، اور یہ جملہ مستأنفہ وہ ہے جو عبارت کے کیا شاباش شروع میں واقع ہوتا ہے، کما فی المثل جیسا کہ مثال دی، او فی اثنائہا، یا یہ جملہ مستأنفہ اثناء کلام میں بھی ہوتا ہے، منقطعۃ ما قبلہا، اور اپنے ما قبل سے کیا ہوتا ہے کٹا ہوا ہوتا ہے، یا شروع میں ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے، اور ما قبل سے کٹا ہوا ہوتا ہے جملہ مستأنفہ۔ نحو ساعدنی ابوکا جزاہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ جزاہ اللہ یہ جملہ ابتدائیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا محل شاہد ہے جناب عالی اس مثال میں۔ اگلا جی دوسرا جو جملہ جن کا محلی اعراب نہیں، المعترضہ، جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ یعنی وہ چیز جو مطلب کیا ہے درمیان میں آ گئی ہے، معنی ہے، معترضہ ہے وہ چیز جو معنی ہو رہی ہے۔ نحو مولانا رحمہ اللہ کان عادلا، مولانا مبتدا، کان عادلا خبر ہے، رحمہ اللہ یہ جو درمیان میں آیا ہوا ہے یہ کیا جملہ معترضہ ہے۔ کون سا آگا جانا رحمہ اللہ؟ یہ حاشیہ کیا کہتا ہے جی؟ یجب ان تکون الجملۃ المعترضہ اجنبیۃ، واجب ہے کہ جملہ معترضہ اجنبی ہو، کما مثلنا جیسا کہ ہم نے مثال دی۔ فإن لم تکن کذالک، اگر اجنبیہ نہ ہو، کذالک یعنی اگر اجنبیہ نہ ہو، نحو جاء وہو راکب زید، ٹھیک ہے،
امتنا اعتبار ہوا معترضہ، تو اس جملے کا معترضہ اعتبار کرنا منع ہے۔ اگر اجنبی نہیں ہے نا، اگر اجنبی نہیں ہے تو اس کا معترضہ شمار کرنا منع ہے۔ دیکھو نا، جاء وہو راکب زید، جاء فعل زید فاعل وہو راکب حال ہے زید کا، یہ اجنبی تو نہیں ہے نا، زید ذوالحال کا یہ شاباش کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے، لہذا یہ جملہ معترضہ نہیں کہلائے گا۔ کہیں کہ جاء زید میں وہو راکب، یہ جو ہے جملہ معترضہ ہے کیونکہ یہ اجنبی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، یہ بات پھر پڑھنے والی ہے۔ یجب ان تکون الجملۃ المعترضہ اجنبی، یا واجب ہے کہ جملہ معترضہ اجنبی ہو، کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثال دی، فإن لم تکن کذالک، اگر ایسا نہ ہو، نحو جاء وہو راکب زید امتنع اعتبار ہوا معترضہ، تو اس جملے کا معترضہ اعتبار کرنا منع ہے۔ ان لم تکن کذالک، اگر اجنبی نہ ہو تو جملے کا معترضہ اعتبار کرنا منع ہے۔ اگلا جی، المفسرہ، جملہ مفسرہ کا محلی اعراب نہیں ہے، نہ وہ العلم اتقن ہو، ٹھیک ہے، جملہ مفسرہ کون سا ہے؟ اتقن ہو، اس کا محلی اعراب نہیں ہے۔ آگا جان، اس جملہ مفسرہ کا بھی، اس کا بھی حاشیہ ہے، جملہ اتقن ہو لا محل لها من الاعراب، جملہ اتقن ہو کا محلی اعراب نہیں ہے، کیوں؟ لأنہا مفسرۃ للجملۃ المقدرہ، اس لیے لأنہا، یہ جملہ اتقن ہو تفسیر کر رہا ہے جملہ مقدرہ اتقن العلم کی، العلم کے پیچھے اتقن ہے، اتقن العلم، اتقن ہو، اتقن ہو کا محلی اعراب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تفسیر کر رہا ہے جملہ مقدرہ اتقن العلم۔ وقد تکون الجملۃ مقرونۃ بحرف التفسیر، اور کبھی کبھی جملہ ملا ہوتا ہے حرف تفسیر کے ساتھ بھی، نحو اشرت الیہ ان ارحل، ٹھیک ہے نا، یہ ان جو ہے حرف تفسیر ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ جملہ ملا ہوا ہے، اشرت الیہ ارحل جو ہے اسی اشرت کی تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقال قوم، ایک قوم نے کہا ہے، ان الجملۃ المفسرہ بحسب ما تفسرہ فیکون لها محل، ایک قوم نے کیا کہا؟ جملہ جو مفسرہ ہے بحسب ما تفسرہ، اس کے مطابق جس کی وہ تفسیر کر رہا ہے، فیکون لها محل، اس جملہ مفسرہ کا محل ہوتا ہے، ان فسر جملۃ ذات محل، اگر یہ تفسیر کرے ایک جملے کی جس کا محل ہے تو اس جملے کا بھی پھر محل ہوگا۔ کیا کہا ہے؟ وقال قوم، قوم نے کہا، ان الجملۃ المفسرہ، جملہ مفسرہ بحسب ما تفسر، اس کے مطابق ہے جس کی وہ تفسیر کر رہا ہے، فیکون لها محل، پس جملہ مفسرہ کا محل ہوتا ہے، ان فسر جملۃ ذات محل، اگر یہ تفسیر کرے ایک جملے کی جو ذات محل ہے، اس کا محلی اعراب ہے تو اس کا بھی محلی اعراب ہے۔ الواقعۃ صلۃ، وہ جملہ جو شاباش کیا ہے؟ صلہ واقع ہو رہا ہے، اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے، نہ وہ جاء الذی قام ابوہ، محل شاید قام ابو ہے، ابو ہو ہے، اس کا محلی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاشیہ کیا کہتا ہے؟ تقع صلۃ الموصول اسمن، تقع جملہ واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جملہ واقع ہوتا ہے، صلۃ الموصول، موصول کا صلہ واقع ہوتا ہے، وہ موصول اسمن، اسم و کما فی المثل، جیسے مثال تھی، وہ حرفن، یا وہ موصول حرفی ہو، نہ وہ عجبت مما قمت، یہ مما میں مما ہے، یہ حرف ہے، فجملۃ قمت صلۃ ما، جملہ قمت صلہ ما ہے، وجملۃ ما قمت جو ہے یہ فی محل جر ہے، محل جر میں بے مین کے ذریعے سے۔ اور جناب علی اگلا جملہ اگر جان، کتنے بلا بھی ہو گئے، ابھی 4 ہو گئے نا، 4 جن کا محلی اعراب نہیں ہے۔ 5واں جی، الواقعۃ جوابا للقسم، وہ جملہ جو واقع ہوتا ہے جوابا للقسم، قسم کا جواب واقع ہوتا ہے، وہ جملہ جو قسم کا جواب واقع ہوتا ہے اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے، نحو وحقق لأفعلن، لأفعلن محلی اعراب نہیں ہے اس کا،
وحق کا آپ کے حق کی قسم لأفعلن میں ضرور کروں گا. ٹھیک ہے. اور چھٹا کا جان یہ جملہ ہے جن کا اعراب نہیں ہے محلی. الواقعۃ جوابا لشرط جازم لم یقترن بالفاء او باذا الفجائیہ او غیر جازم. وہ جملہ جو واقع ہو رہا ہے جوابا لشرط جازم، شرط جازم کا جواب واقع ہو رہا ہے اور اس جواب کے ساتھ لم یقترن بالفاء، فا ملی ہوئی نہیں ہے، اذا فجائیہ ملا ہوا نہیں ہے، او غیر جازم یا وہ شرط کے شابس جازم نہیں ہے. نحو ان تتنزع عن الہوا تفلح. ٹھیک ہے نا. اب یہاں میرا جان دیکھو تفلح بلا کیا ہے؟ تفلح یہ جواب ہے شرط جازم کا، ان کا اس کا جو ہے جواب ہے، لیکن فائدہ کے ساتھ یہ تفلح ملا ہوا تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تفلح ہے نا یہ اس کا محلی اعراب نہیں ہے. ان تتنزع عن الہوا تفلح، اگر تو ہوائے نفس سے کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو پاک کرے گا، تفلح تو کامیاب ہو جائے گا. ولو اجتہدت لنجحت، یہ لو ٹھیک ہے نا اس کے جواب میں لنجحت آیا ہے، لیکن لو کیا آگا جان؟ غیر جازم ہے. لو جازمہ تو نہیں ہے نا، لو غیر جازم ہے. یہی تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جواب یہ شرط جازم کا ہے یا غیر جازم کا ہے. جواب جو لنجحت یہ شرط غیر جازم کا ہے. لو اجتہدت لنجحت، لنجحت کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے. لو اجتہدت ٹھیک ہے نا، اگر آپ کوشش کرتے لنجحت تو آپ کامیاب ہو جاتے. اور ساتواں جملہ جن کا محلی اعراب نہیں ہے یہ ہے التابعۃ لجملۃ لا محل لها من الاعراب. وہ جملہ جو تابع ہے کس کا؟ ایک جملے کا. جملہ تابع ہے ایک جملے کا، لا محل لها من الاعراب، اس جملے کا محلی اعراب نہیں ہے، تو پھر جو تابع آئے گا اس جملے کا اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہوگا. نہ وہ ان قطع المطر بدت الغیوب. ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھو ان قطع المطر ٹھیک ہے بدت الغیوب، یہ آپ کا ہے یہ جملہ. ٹھیک ہے. التابعۃ لجملۃ یہ تابع ہے اس پہلے والے جملے کا، لا محل لها من الاعراب اس جملے کا محلی اعراب نہیں ہے، تو یہ تبدت الغیوب جو ہے اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے. یہ جملہ تابع ہے اس جملے کا جس کا محلی اعراب نہیں ہے. ان کا المطر بارش جو ہے نا قطع ہو گئی، وتبدت الغیوب اور ابرہا اور بادل جو تھے وہ مطلب ہے ادھر ادھر ہو گئے، پراکاندہ ہو گئے کہتے ہیں. ٹھیک ہے آقا جان. تھوڑی سی توجہ اور فرمائیے. وہ جناب علی کیا ہے اس سوال میں؟ ماذا یراد بالجملۃ الکبریٰ والصغریٰ، جملہ کبریٰ اور صغریٰ سے ماذا یراد کیا ارادہ کیا جاتا ہے؟ جملہ کبریٰ اور صغریٰ سے کیا ارادہ کیا جاتا ہے؟ جملہ کبریٰ اور صغریٰ سے تو میرے عزیزو جو بات بتانی ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ جملہ کبریٰ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پورا جملہ جو ہے نا جملہ خبر واقع ہو. جملہ کبریٰ وہ جملہ کہلاتا ہے جس کا جملہ خبر واقع ہو. جملہ کبریٰ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جس کا پورا جملہ مبتدا خبر فعل فاعل پورا جملہ جس کی خبر بنے نا اس کو جملہ کبریٰ کہتے ہیں. اور جملہ صغریٰ وہ ہوتا ہے وہ جو خود جملہ خبر بنتا ہے نا، وہ جملہ جو خبر بنا ہے اس کو صغریٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جملہ جس کا پورا جملہ صرف خبر کے طور پر آیا ہے پورے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کبریٰ کہتے ہیں. دوبارہ
جملہ کبرا وہ جملہ ہے جس کا جملہ خبر بنتا ہے، اور جملہ صغرا وہ ہوتا ہے جو شاباش خبر واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال کے ذریعے جناب علی، العلم صاحبہ جلیل، اس میں آپ دیکھو العلم مبتدا، صاحبہ پھر مبتدا، جلیل خبر، صاحبہ جلیل یہ مبتدا خبر پورا جملہ ہے نا، یہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے العلم کی، العلم صاحبہ جلیل، اس پورے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ العلم صاحبہ جلیل کو، یہ جملہ کبرا کہلائے گا، یہ پورا جملہ کبرا ہے، اور جملہ صغرا کیا ہے؟ صاحبہ جلیل، یہ جملہ کیا ہے جان؟ صاحبہ مبتدا جلیل خبر، جو خبر بنا ہے یہ جملہ صغرا کہلاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مثلا اس بڑے کی نسبت تو یہ چھوٹا ہے نا، یہ خبر کے طور پر آیا ہے، اس لیے اس کو صغرا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں بات، اللہ کرے میں یہ بات پہنچا دوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک آپ جملہ لے لیں اور اس جملے کی جو خبر بننی ہے وہ خود ایک جملہ ہے، جملے کی خبر خود ایک جملہ ہے، تو اس پورے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کبرا، اور اس خبر کو جب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خود ایک جملہ ہے، مبتدا خبر ہے، تو وہ جملہ صغرا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ فائدہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے ایک جملہ کبرا بھی ہو اور وہی جملہ صغرا بھی ہو، یہ ممکن ہے، ایک جملہ کیا شاباش صغرا بھی ہو اور وہی جملہ کبرا بھی ہو، تھوڑا دید فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ میں پڑھ کے آتا ہوں تو یہ بات میں نے تھوڑا پھر دوبارہ سمجھانی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ہی جملہ کبرا بھی ہو اور وہی جملہ صغرا بھی ہو، توجہ کرنا۔ الجملۃ الکبریٰ ہی الواقع خبرها جملتاً، جملہ کبرا وہ جملہ ہے، الواقع خبرها جملتاً، جملہ کبرا وہ ہے جو ہے الواقع خبر ہوا جس کی خبر جملہ ہوتی ہے، والصغریٰ ہے الواقع تو خبراً، صغرا وہ جملہ ہے جو خبر واقع ہوا ہے، والجملہ التي ليست صغرا ولا کبرا وہی الواقع خبر ہوا مفرداً، ٹھیک ہے، جملہ جو نہ صغرا ہو نہ کبرا ہو، وہ جو واقع ہے الواقع خبر ہوا جس کی خبر کیا ہو؟ مفرد ہو، وہ ہو سکتا ہے نہ وہ العلم صاحبہ جلیل، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ کون سا ہے جان؟ یہ جملہ تو ہے کبرا، العلم مبتدا، صاحبہ پھر مبتدا، جلیل خبر، پورا جملہ کون سا شاباش؟ کبرا ہے، والعلم نافع، نافع جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نہ صغرا ہے نہ کبرا ہے، کیونکہ یہ خبر صرف مفرد ہے۔ فائدتن صاحبہ جلیل جملۃ صغرا، صاحبہ جلیل مبتدا خبر، اس مثال میں العلم صاحبہ جلیل جو ہے صاحبہ جلیل جملہ صغرا، لأنہا خبر، اس لیے کہ یہ خبر ہے، والعلم صاحبہ جلیل، علم کو ملا کر العلم صاحبہ جلیل جملۃ کبرا، یہ جملہ کبرا ہے، کیوں؟ لأن الخبر جملۃ، کیونکہ اس کی خبر جملہ ہے، العلم صاحبہ جلیل، صاحبہ جلیل خود ایک خبر ہے نا، خود خبر ہے، تو جو جملہ ہے وہ خبر واقع ہوا ہے، العلم صاحبہ جلیل جملۃ کبرا لأن الخبر جملہ تو اس لیے کہ خبر جملہ ہے، علم کی خبر کیا ہے؟ جملہ ہے یا نہیں آگا جان؟ ٹھیک ہے، صاحب مبتدا جلیل خبر، تو جس جملے کی خبر پورا جملہ ہو وہی تو جملہ کبرا کہلاتا ہے۔ اما الجملۃ الکبریٰ والصغریٰ معاً، اما جملہ کبرا اور صغرا اکٹھے جو ہیں، بھائی صغرا بھی ہو کبرا بھی ہو اکٹھے، فہی الواقع خبرها جملتاً، وہ ہے جس کی خبر کیا شاباش واقع ہوئی ہے؟ جملہ واقع ہوئی ہے، وہی یا واقعہ تو خبراً، اور وہ کیا ہے؟ خبر واقع ہو، نحو العلم صاحبہ مقامہ جلیل،
توجہ میں چاہتا ہوں اس کی. العلم صاحبہ مقامہ جلیل. ٹھیک ہے. فصاحبہ مبتدا ثانی. العلم مبتدا اول، صاحبہ مبتدا ثانی، و مقامہ مبتدا ثالث، جلیل خبر. العلم مبتدا اول، صاحبہ مبتدا دوم، مقامہ مبتدا سوم، جلیل خبر ہے. اب جملہ جو کبرا بھی ہے اور صغرا بھی ہے یہ ہے صاحبہ مقامہ جلیل. صاحبہ مقامہ جلیل، یہ جملہ صغرا بھی ہے اور کبرا بھی ہے آغا جان. ٹھیک ہے، توجہ کرنا. صغرا اس اعتبار سے ہے صاحبہ مقامہ جلیل، صاحبہ مبتدا مقامہ جلیل، مبتدا خبر مل کر صاحبہ کی پھر خبر بن کر یہ پورا جملہ جب العلم کے لحاظ سے دیکھیں گے، العلم صاحبہ مقامہ جلیل، تو یہی صاحبہ مقامہ جلیل ہو جائے گا صغرا. علم کو ملا کر بات کر رہا ہوں. جب علم کو بھی دیکھ رہے ہوگے صاحبہ مقامہ جلیل، یہ جس پہ میں بار بار انگلی رکھ رہا ہوں، آپ نے میری انگلی تو کوئی نہیں دیکھنی معذرت. صاحبہ مقامہ جلیل، صاحبہ مقامہ جلیل، یہ جو جملہ ہے نا یہ صغرا بنے گا علم کو دیکھ کر. لیکن اب علم کے اوپر آپ مثلا فرض کریں چشم پوشی کر لیں، علم کو نہ دیکھیں، تو یہی صاحبہ مقامہ جلیل، یہی جملہ کبرا ہے یا نہیں؟ صاحبہ مبتدا مقامہ جلیل، مقامہ مبتدا جلیل خبر. اس صاحبہ مبتدا کی بھی تو خبر جملہ ہے نا، صاحبہ مقامہ جلیل خود کبرا ہے. یہ کبرا بھی ہے، کبرا بھی ہے، کیونکہ صاحبہ کی خبر جو ہے وہ جملہ ہے، مقامہ جلیل جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو صاحبہ مقامہ جلیل کبرا ہے. لیکن اس کو صاحبہ مقامہ جلیل ملا کر اگر علم کے لحاظ سے دیکھیں تو العلم مبتدا ہے اور یہی صاحبہ مقامہ جلیل پورا جملہ بن کر علم کی خبر بن رہا ہے. تو یہی صاحبہ مقامہ جلیل صغرا بھی ہے کبرا بھی ہے. صغرا ہے علم کو ملا کر دیکھنے سے، کبرا ہے علم سے چشم پوشی کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا آقا جان الحمدللہ یہ بحث ہماری جو سوال اور جواب کی شکل میں تھی یہ ہماری پوری ہو گئی ہے. لیکن اس کے آگے جو ہے ایک اعراب کی چھوٹی سی بحث رہ گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور ہماری درس کی جو بحث ہے وہ تمام ہو جائے گی. موفق مؤید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.